ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں مدینے والوں کی. ہمارے پاس صحابہ کی وہ مثالیں موجود ہیں. ماں نے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے کہا تھا اے میرے لال اگر رسول پاک کو ضرورت پیش آئی تو قدم بقدم ملاتے ہوئے کھڑے رہنا, ایک قدم بھی پیچھے ہٹ گیا تو میں دودھ معاف نہیں کروں گی. ماں یہ وصیت کرتی تھی مدینے کی, ماں یہ وصیت کرتی تھی. آج یہاں پر بیڑیاں ڈال کر بیٹھ گئی ہیں. کچھ عورتیں سمجھتی ہیں کہ میرا سہاگ اجڑ جائے گا, کچھ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا جوان بیٹا چلا جائے گا. فخر کرو کہ اگر تمہارا جوان رسول پاک کی عزت پر کام آ گیا تو یہاں بھی تجھے فرشتے سلام کر رہے ہو کہ وہاں بھی سلام کر رہے ہو. کیا آج ان غازیان اسلام کی ماؤں کو ہم سلام نہیں کرتے؟ آج میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں کروڑوں سلام اس ماں پر جس کی گودی میں صلاح الدین پرورش پایا تھا. کروڑوں سلام اس ماں پر جس کی گودی میں شہاب الدین خود دودھ پیا تھا. کروڑوں سلام اس ماں پر جس کا دودھ پی کر پروان چڑھا تھا تو ٹیپو سلطان پہ جاتا تھا. لاکھوں سلام اس ماں پر جو ناموں سے رسالت کے لیے کھڑا ہوا غازی علم الدین شہید جس کے جنازے میں اکابر علماء نے بھی اپنی پگڑیاں نیچے رکھ دی تھی. میرے عزیزوں حضور کی عزت کے لیے کھڑا ہوا تو دنیا بھی سلام کرے گی اس ماں کو کہ کیسی عظیم ماں ہے جس کی گود میں یہ جوان پرورش پایا ہے. تم اگر جوانوں کو سنبھال کر کے رکھنا چاہتے ہو رکھ لو. یہاں تو ہم نے دیکھا ہے 4 دن کے بعد نئی نویلی دلہن لے کر آئے گا پھر تجھے بھی نہیں پوچھے گا. ایسا ہے دنیا کی محبت میں جس جوان کو پالا گیا وہ تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا, کبھی نہیں ہو سکتا. ایک نسخہ دے کر کے جا رہا ہو, تم بڑھاپے پر آ جاؤ, بڑھاپے میں آ جائے, ہاتھ پیر تمہارے شل ہو جائے, لقوہ مار گیا ہو, اللہ کسی کو نہ دے. میں ایک صورت بتا رہا ہوں, ایسی صورت بھی آ گئی کہ ہاتھ بھی نہیں اٹھتا, پیر بھی نہیں اٹھتا, بڑھاپے میں بستر پر آ گئے ہو, اس وقت بھی تم چاہتے ہو کہ میرا بیٹا فرما بردار رہے. میں نسخہ بتا کر جاتا ہوں. ویسے تو یہاں جوانی میں ہی بگڑ جاتے ہیں بچے, جب تمہاری ابھی طاقت ہے تب بھی بگڑ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ تم کون سا باپ ہے میرا. میرے عزیزوں لیکن بزرگوں نے لکھا ہے جس بچے کی پرورش میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے سینے میں باپ ڈالتا رہا, پھر جب وہ جوان ہوا اسے چھوڑ دیا تو فرماتے ہیں اسے اس کی پرورش کا بدلہ اللہ اور اس کے رسول ایسا لوٹاتے ہیں کہ یہ بڑھاپے میں آ کر کمزور ہو کر بستر میں بھی سو جائے, وہ جوان ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر اس کے بستر پر کھڑا رہتا ہے. وہ کھڑا رہتا ہے. کیوں؟ دلوں میں عظمت اور محبت ڈالنا تمہارا کام نہیں, اللہ کا کام ہے. تم نے اگر بچپن میں اللہ کی عظمت اس کے سینے میں ڈالی تھی تو تم بڑھاپے میں جب پہنچو گے تو اللہ تمہارے بیٹوں کے دلوں میں تمہاری عظمت ڈالے گا. آج سمجھ جاؤ اس مسئلے کو, سمجھ جاؤ کہ حضور پاک کی عزت کے لیے کیا چیز کرنا چاہیے ہمیں. جوانوں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہمیں صرف لڑنے اور پھرنے کی باتیں کی. نہیں میرے عزیزوں, میں اس بات کی بھی کبھی آپ کے سامنے ڈسکشن نہیں رکھتا کیونکہ حدیث پاک ہے لا تتمنوا لقاء عدوکم, تم اپنے دشمنوں سے بھڑنے کی تمنا مت رکھو, جنگ کی تمنا مت رکھو, دعا یہی کرتے رہو کہ اللہ امن و امان برقرار رکھے. لیکن یہ بھی فرمایا گیا حدیث پاک میں اگر سر پہ سوار ہو جائے تو پھر قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا. ہم لڑنے کی تمنا نہیں کرتے لیکن اگر سر پہ آ جائے تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, کیونکہ یہی تو محاورہ کہا گیا نا کسی کو چھیڑو مت, اور اگر کوئی چھیڑے تو اس فارمولے پر تو پوری دنیا عمل کرتی ہے. مسلمان عمل کرے تو کون سی بڑی بات ہے, سارے یہی کرتے ہیں نا, کسی کو چھیڑو مت. لیکن زبردستی اگر تمہیں کوئی چھیڑ رہا ہے تو ہم چھوڑیں گے, کیونکہ اللہ نے جیسے تمہیں چھیڑنے کے لیے زبان دی ہے ہمیں پکڑنے کے لیے ہاتھ بھی دیا اور زبان بھی دی, ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. ہم معذور نہیں ہیں, ہاں ہم جواب دے سکتے ہیں جہاں جواب دیں. اب ناموس رسالت کا ایک مسئلہ میں تمہیں یہ بھی سمجھاؤں, صحابہ کیا کیا حفاظت کرتے تھے. میں کہہ رہا تھا اعلیٰ حضرت کے چند اشعار میں یہ ناموس رسالت کا مسئلہ سمجھا دیتا ہوں. 2 واقعات اعلیٰ حضرت نے اپنے اشعار میں ذکر کیے.
ایک حضرت ابوبکر صدیق کا وہ واقعہ جو غار ثور میں پیش آیا. غار ثور میں جو واقعہ پیش آیا پتہ ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے کے لیے چلے تو بیچ راستے میں ایک غار پہاڑ 5000 فٹ اونچا پہاڑ ہے. اس پر ایک غار ہے جس میں 3 دن تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر رہے. کس کے ساتھ؟ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ. وہاں ایک واقعہ پیش آیا تھا، تقریباً مسلمان اس کو سن چکے ہوں اور سنے ہونا بھی چاہیے کہ اس غار میں جتنے سوراخ تھے حضرت ابوبکر صدیق نے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر کے سب کو بند کر دیا کہ کوئی کیڑا بھی داخل ہو کر حضور کو تکلیف نہ پہنچائے. ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا تو اس پر حضور حضرت نے ایڑی لگائی تھی. حضرت ابوبکر صدیق نے ایڑی لگائی. روایات یہ بتاتی ہے کہ بہت پرانا وہاں پر سانپ تھا جو حضور کے دیدار کا مشتاق تھا. اب اس نے حضور کی خوشبو سونگھی تو زیارت کے لیے غار کی طرف آنے لگا. دیکھا سارے سوراخ بند ہے، کہاں سے جائیں اندر؟ تو دیکھا ایک جگہ یہ اس جسم انسانی جسم کا کوئی حصہ ہے تو وہاں پر اس نے ڈسنا شروع کیا، کاٹ رہا. اور اندر کی حالت یہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے تھے. حضرت ابوبکر کے ران پر حضور کا سر مبارک اور پاؤں کی ایڑی سوراخ پر. اب سنیے، کیا وہ پیر ہٹا لیے؟ نہیں. سانپ کاٹا اتنا کہ زہر پھیلتا ہوا اوپر تک آ گیا، پیر پیلا پڑنے لگا، تب بھی پیر نہیں ہٹایا کہ کہیں رسول پاک کی نیند خراب نہ ہونے پائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں فرق نہ آنے پائے. جنہوں نے آرام کی فکر میں اپنی جان نچھاور کر، سانپ کا کاٹنا چونٹی کاٹنے کے برابر نہیں. بسمل کی طرح تڑپتا ہے آدمی، درد اتنی شدت کا ہوتا ہے. سانپ اور بچھو کا زہر جب چڑھتا، خود رسول پاک بیدار ہوئے. پوچھا کیا ہوا ابوبکر؟ کہا لدغت الحیۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سانپ کاٹ رہا ہے. کہا پیر ہٹاؤ. کہا نہیں یا رسول اللہ، اگر ہٹا دوں تو کہیں وہ آپ کو اذیت نہ پہنچائے. خود کے جسم پر زہر چڑھ گیا لیکن یہ بات گوارا نہیں کر رہے کہ حضور کی طرف کوئی سانپ آ سکے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابوبکر ہٹاؤ وہ موذی جانور، ہمیں ایذا دینے نہیں ہماری زیارت کرنے آیا. حضرت ابوبکر نے پیر ہٹایا، سانپ اندر آیا. جو دیدار کا مشتاق تھا خوب جی بھر کر کے حضور کی زیارت کیا اور واپس اسی سوراخ سے چلا گیا. اب سنیے میرے عزیزوں، سانپ کاٹا، زہر چڑھا، حضور کے لیے جس نے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا، زہر کے حوالے کر دیا، کیا رسول پاک نے اسے چھوڑ دیا؟ بلکہ حدیث پاک میں میرے آقا نے اپنا لعاب پاک نکالا، جہاں سانپ کاٹا تھا وہاں پر لگا دیا، سارا زہر اتر گیا. حضرت ابوبکر فرماتے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس پیر میں سانپ کاٹا تھا کہ اس پیر میں کاٹا تھا، کیونکہ ان کے لعاب پاک میں بھی وہ شفا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا رسول بھی برابر ہو جاتے امتی کی طرح، تمہارا تھوک بھی لگا کے دکھاؤ اچھا خاصا آدمی بھی سڑ جائے گا. ہاں یہ کہتے ہیں نا امتی برابر ہو جاتا ہے. چلے والے لوگ کہتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل کرتے کرتے برابر. کہاں کی برابری کی بات کر رہے ہو؟ صحابہ جبرائیل امین بھی برابری کی بات نہیں کرتے تھے. جبرائیل امین بھی برابری کی بات نہیں کرتے تھے. آپ کو پتا ہے جب معراج میں گئے میں بیچ میں ایک نقطہ بیان کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں. کہاں تک گئے جبرائیل امین؟ سب کو پتا ہے، ہر معراج کی شب میں سنتے ہوں گے، سدرۃ المنتہا تک گئے اور اس کے بعد کیا کہا؟ یا رسول اللہ اب آپ آگے جائیں، آپ آگے جائیں. یہ واقعہ سنا نا. اور پھر یہ کہا اگر ایک بال بھی اگر آگے بڑھوں گا تو یہاں میرے بال جل جائیں گے. لیکن ایک بات تو ہوتی ہے، میں سوچتا ہوں جبرائیل امین یہ تو کہہ سکتے تھے آپ وہاں سے ام ہانی کے گھر سے حرم تک، حرم سے بیت المقدس تک، ساتوں آسمانوں میں ساتھ رہے اور یہاں کر کے کہہ رہے ہیں آپ آگے جاؤ، آپ آگے جاؤ. ایسا کوئی کرتا ہے؟ ساتھ جانے والا ایسا کرتا ہے؟ یہاں سے اگر آپ کے مکھارا میں جو لوگ لے کر کے آئے ہمیں، مثال کے طور پر ممبئی سے میں نکلا،
اور پھر وہ منور جنکشن پر آ کر کے کوئی کہہ دے کہ حضرت یہاں سے آپ آگے جائیں، کوئی کہے گا تو اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ میاں گھر تک تو لے جاؤ جہاں تک لے جانے کے لیے آئے تھے، لیکن وہاں یہ معاملہ ہے جبرائیل امین کیوں کہہ رہے ہیں آگے آپ جائیے؟ کیونکہ یہاں دنیا میں اس کو بیچ میں نہیں چھوڑا جاتا جس کو منزل معلوم نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کو بیچ میں نہیں چھوڑا جاتا جس کو منزل معلوم نہیں ہوتی. جبرائیل امین سدرۃ المنتہا پر آگے جو چھوڑ رہے ہیں، جبرائیل کو اچھی طرح سے معلوم ہے یہاں کے آگے کی ساری منزلیں اس نور کو پتہ ہے، اس نور محمدی کو پورا پتہ ہے. اور پھر آگے یہ بھی تو کہہ سکتے جہاں آپ جا رہے ہیں مجھے بھی ساتھ لے جائیے. اگر حضور چاہیں تو لے جاتے، میں نہیں جا سکتا نا. تو یہی بات مجھے کہنا تھا، جبرائیل کو یہ بھی معلوم تھا کہ میں رسول کی برابری نہیں کر سکتا.